لباس کے طور پر میں نے پتلون قمیض استعمال کی۔ خدا بخش نے فوراً ایک ٹویوٹا کار میرے لیے فراہم کر دی، لیکن میں نے کار کے بجائے موٹر سائیکل کے استعمال کو ترجیح دی۔ موٹر سائیکل کے استعمال میں یہ حکمت تھی کہ ہیلمٹ استعمال ہو سکتا تھا اور فل ہیلمٹ اپنی شناخت چھپانے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ لاہور کی جانی پہچانی سڑکوں پر سفر کرتا میں مزنگ چونگی روانہ ہوا اور وہاں سے براستہ جیل روڈ UCH کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسپتال پہنچ کر مطلوبہ وارڈ ڈھونڈنے سے مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ فریال خصوصی نگہداشت کے وارڈ میں تھی۔ وارڈ سے باہر کچھ دوسرے افراد کے علاوہ ساہی صاحب اور بیگم صاحب بھی موجود تھے۔ ان کے چہرے پریشانیوں کی آماجگاہ تھے۔ ساہی صاحب پہلے تو مجھے پہچان نہیں سکے۔ میں اینک اتار کر ان کے قریب پہنچا تو وہ بری طرح چونک گئے۔ کچھ دیر حیران پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر گلے سے لگا لیا۔ ان کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ شاہ جہان بیٹے، کہاں تھے تم؟ ہم بہت پریشان تھے تمہاری طرف سے۔ اب کہاں سے آ رہے ہو اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایک ساتھ بہت سے سوالات جڑ دیے۔ جناب، میں آپ کے سب سوالات کے جواب دوں گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس وقت میں فریال کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ فریال کے ذکر پر ان کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ گہری سانس لے کر وہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ پہلے سے بہتر ہے۔ کل صبح تو ہم ڈر ہی گئے تھے۔ ایک دم اس کے سر میں درد ہوا۔ اتنا شدید درد تھا کہ تڑپ تڑپ جاتی تھی۔ کسی انجیکشن یا دوا سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ فوراً اسپتال لے آئے۔ 8-10 گھنٹے بعد اب حالت سنبھلی ہے۔ انگریز ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر بروقت علاج نہ کیا جاتا تو دماغ کی نس پھٹ سکتی تھی۔ کیا میں اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ ویسے اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی ہے۔ ابھی 1-8 گھنٹے میں اسے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن میرے منع کرنے کے باوجود ساہی صاحب ڈاکٹر سے پوچھنے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے فریال کے پاس لے گئے۔ فریال سینے تک چادر کھینچے چت لیٹی تھی۔ اس کا ہر دم دمکتا چہرہ سرسوں کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں آئی، بس آنکھوں میں ایک رنگ سا لہرا کر اوجھل ہو گیا اور اپنے پیچھے آنسوؤں کی نمی چھوڑ گیا۔ کیا حال ہے فریال؟ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، وہ برف جیسے سرد اور ٹھوس لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ناراض ہونے کو اب رہ کا گیا ہے، وہ گہرے دکھ سے بولی۔ ساہی صاحب مجھے فریال کے پاس چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ میں پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ فریال کے لب و لہجے نے مجھے ایک دم پریشان کر دیا تھا۔ اچانک ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ فریال کی بیماری اور پریشانی کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ کوئی ایسا حوالہ موجود ہے جس کے سبب وہ میرے ساتھ یوں بے رخی برت رہی ہے۔ کیا بات ہے فریال؟ کچھ بتاؤ گی نہیں؟ یا مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے امنڈ کر شفاف رخساروں پر بہنے لگے۔ کچھ دیر اپنی سسکیاں روکنے کی وہ کوشش کرتی رہی، پھر دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ شاہ جہان صاحب، میں نے زندگی میں صرف ایک خواہش کی تھی، آپ نے میری وہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو اور غزالہ جی کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی مدت سے ارمان تھے میرے دل میں، کیا کیا سپنے دیکھ رکھے تھے میں نے۔ آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غزالہ جی کی شادی ہو رہی ہے، کل ان کی منگنی ہوئی ہے اور شاید اس ماہ نکاح بھی ہو جائے۔ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک سنسنی خیز خواب دیکھ رہا ہوں اور ابھی جاگ جاؤں گا۔ ایک عرصے سے میں توقع کر رہا تھا کہ کسی روز مجھے اس طرح کی دھماکہ خیز خبر ملے گی، اور میں خود کو ذہنی طور پر ایسی خبر کے لیے تیار بھی کرتا رہا تھا۔ لیکن آج اس خبر کو سن کر یوں لگا جیسے اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میرے سر پر وزنی ہتھوڑا دے مارا ہو۔ ذہن میں بڑی شدت سے یہ سوال ابھرا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ 2 ہفتے پہلے تک تو غزالہ فرید کوٹ میں تھی، اور 2 ہفتے میں وہاں سے آ بھی گئی اور اس کی منگنی بھی ہو گئی۔ میں نے اپنے لہجے کے ہجان اور کرب کو حتی الامکان چھپاتے ہوئے فریال سے پوچھا۔ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا ہے؟ میں کئی دنوں سے اس طرح کی باتیں سن رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ غزالہ جی کے گھر بھی فون کیا، لیکن میری آواز سن کر فون بند کر دیا جاتا تھا۔ کل میں غزالہ جی سے ملنے ان کے گھر گئی تھی۔
وہیں پر مجھے اس منحوس خبر کا پتہ چلا۔ ان کے خاندان ہی کا کوئی لڑکا ہے، کینیڈا سے آیا ہوا ہے، شادی کے بعد فوراً واپس جانا چاہتا ہے۔ میں حیران نظروں سے فریال کا زرد چہرہ تک رہا تھا۔ میں نے تصور میں دیکھا کہ اس خبر کو سننے کے بعد میرا اپنا چہرہ بھی فریال کا ہم رنگ ہو گیا ہے۔ اب فریال کی اچانک علالت کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کی متورم آنکھیں بتا رہی تھیں کہ کل وہ ساری رات جاگتی اور روتی رہی ہے، اور اسی رت جگے کے نتیجے میں ہی وہ اسپتال پہنچی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے آ کر نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز، ان کی حالت ابھی زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ انہیں آرام کرنے دیں۔ میں اٹھا اور جیسے خواب میں چلتا ہوا انتہائی نگہداشت کے وارڈ سے باہر آ گیا۔ ساہی صاحب مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فریال کو دیکھنے کے بعد میں تسلی سے ان کے پاس بیٹھوں گا اور حالات سے آگاہ کروں گا، لیکن جو کچھ میں سن کر آیا تھا اس نے میرے اندر تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ میں ساہی صاحب سے معذرت کر کے اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اسپتال سے باہر آ گیا۔ جلد ہی میری موٹر سائیکل نہر پر پہنچی اور اس کے کنارے کنارے شارع قائد اعظم کی طرف بڑھنے لگی۔ شام گہری ہو چکی تھی، روشنیوں اور رنگوں کا شہر لاہور جگمگا رہا تھا۔ سڑکیں بارونق تھیں، لوگ اپنے حال میں مگن اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ میرے دل میں کیا چیخم دھاڑ مچی ہوئی ہے۔ ایک سویا ہوا آتش فشاں تھا جو پھٹ گیا تھا، اور اس کی زہریلی آگ میرے رگوں پے میں پھیل گئی تھی۔ غزالہ کی شادی کی خبر سن کر تحیر کا جو شدید حملہ ہوا تھا اس کا اثر زائل ہو چکا تھا، اور اب اس تحیر کی جگہ ایک شدید قسم کی نفرت اور غصے نے لے لی تھی۔ میں غزالہ کا حسین سراپا بار بار تصور میں لاتا تھا، اس پر نفرت کی بجلی گراتا تھا اور جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ ایک خود کلامی کسی کیفیت مجھ پہ طاری تھی۔ میں اس کو کوس رہا تھا، لعنت ملامت کر رہا تھا۔ تو کیا سمجھتی ہے خود کو؟ تو ہے کیا چیز؟ تیرا خیال ہے کہ میں تیری جدائی میں آنسو بہاؤں گا؟ کسی نوخیز عاشق کی طرح کپڑے پھاڑ کر گلیوں میں نکل جاؤں گا؟ اپنے رویے پر پچھتاؤں گا؟ گزرے دنوں کا ماتم کروں گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر اور لعنت بھیجتا ہوں تیرے غم پر۔ مجھے کبھی تیری پرواہ نہیں تھی اور نہ ہوگی۔ میرا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ غزالہ اور اس کی منحوس ماں میرے سامنے ہوں اور دونوں کے چیتھڑے اڑا دوں۔ نہ جانے کیوں غیظ و غضب کے ان لمحات میں غزالہ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا تصور بھی میرے ذہن میں در آیا تھا۔ در حقیقت غزالہ سے میری نفرت کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ چچی فاخرہ کی بیٹی تھی۔ پچھلے 8-10 برسوں میں غزالہ نے خود کو بہت بدلا تھا اور اس کی سیرت ماں کی خصلت سے بالکل جدا ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مجھے اس میں چچی فاخرہ کی کوئی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ اس انتہائی خراٹ اور بدباطن عورت کا تصور میرے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا، اور میں غزالہ کے لیے بے حد اجنبی اور بہت بے حس ہو جاتا تھا۔ میں یوں ہی بے مقصد لاہور کی سڑکوں پر موٹر سائیکل بھگاتا رہا اور اپنے اندر مچی کھلبلی سے نمٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ قریباً 1 گھنٹے کی سڑک پیمائی کے بعد میری موٹر سائیکل گرجتی ہوئی اس عظیم الشان کوٹھی کے پورچ میں داخل ہوئی جہاں میں قیام پذیر تھا۔ موٹر سائیکل سے اترتے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کا غسل عموماً میرے اندرونی ہجان کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے، لیکن اس روز پانی کی پھوار بھی آگ کی پھوار تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شعلوں سے نہا رہا ہوں۔ اس روز خواب آور گولیاں کھائے بغیر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح 10-11 بجے تک میں سویا رہا۔ رات کے واقعات ایک ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ کاش وہ سب ایک خواب ہی ہوتا۔ رات فریال سے میری ملاقات خواب میں ہی ہوئی ہوتی اور خواب میں ہی اس نے مجھے بتایا ہوتا کہ غزالہ کی شادی ہو رہی ہے، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ وہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا جس کی توقع میں پچھلے کئی ماہ سے کر رہا تھا۔ یقیناً اس واقعے کی داغ بیل اسی دن پڑ گئی تھی جب ایک دھواں شام کو میں صفدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا، اور غزالہ مایوسی کی انتہا کو چھونے کے بعد مری کے چوراہے میں خاموش کھڑی رہ گئی تھی۔ بے قراری تو اب بھی تھی، لیکن رات جیسی وحشت نہیں تھی۔ میں بستر پر چت لیٹ گیا اور ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا۔ ایک نہ ایک دن تو یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، اور میں خود چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ اب ہو گیا تھا تو افسوس کس بات کا تھا؟ اس کی جان میرے گناہگار بدنام زندگی سے چھوٹ گئی تھی،
اور میری جان اس ماضی سے چھوٹ گئی تھی جو غزالہ کے سامنے آتے ہی میرے دل پر کچوکے لگانے لگتا تھا۔ اب وہ اپنے ہونے والے شریک حیات کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کر دے گی اور میں اس ندامت سے چھٹکارا پا جاؤں گا کہ کسی کی مسلسل چاہتوں کا جواب میں مسلسل سرد مہری سے دے کر خود کو بے رحم ثابت کرتا رہا ہوں۔ میں بہت دیر تک اس موضوع پر سوچتا رہا۔ دھیرے دھیرے دل کو قرار سا آنے لگا۔ پھر ذہن کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں یہ خیال بھی موجود تھا کہ ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی۔ شادی تک حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کریں گے، شادی ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ ایسا سوچتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں 2 حصوں میں بٹ گیا ہوں۔ ایک حصہ چاہتا ہے کہ غزالہ کی شادی کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، دوسرا حصہ چاہتا ہے کہ نہیں، کوئی اڑچن آ جائے، ایسا کچھ ہو جائے کہ شادی اتنی جلدی نہ ہو۔ تیسرے روز مجتمع کنور لندن کے ٹور سے واپس آ گیا۔ شام کو اس نے مجھ سے ملاقات کی اور حال احوال پوچھا۔ وہ مجھے میری توقع سے بڑھ کر اہمیت دے رہا تھا۔ بڑی نرمی سے وہ پوچھنے لگا، کیا بات ہے شاہ جہان، کچھ کھوئے کھوئے نظر آتے ہو؟ نہیں جناب، میں تو یہاں بہت آرام سے رہ رہا ہوں، بلکہ اتنا آرام ہے کہ بے آرامی محسوس ہو رہی ہے۔ فارغ بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس کرنے لگا ہوں۔ بہت خشک مزاج ہو گئی، ورنہ بوریت کی شکایت نہیں کرتے۔ بہرحال 1-2 دن میں تمہاری یہ بوریت دور ہو جائے گی اور ایسے ڈھنگ سے ہوگی کہ اش اش کر اٹھو گے۔ پھر وہ مجھ سے غزالہ کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ خدا بخش نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے اور غزالہ کا پتہ چل گیا ہے، وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ لیکن پہنچی کیسے ہے؟ میں نے کہا، یہ تو ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ وہ بولا، پھر خدا بخش نے اس خوش اسلوبی سے کیا کیا ہے؟ اسے چاہیے تھا کہ مکمل معلومات فراہم کرتا، میں ابھی اس کے کان کھینچتا ہوں۔ مشتبہ کنور سے باتوں کے دوران ہی مجھے یہ خیال آیا کہ غزالہ کی حفاظت کا خاطرخواہ انتظام ہونا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ وہ انڈیا سے کن حالات میں واپس آئی ہے۔ عین ممکن تھا کہ کچھ لوگ اب بھی اس کی تلاش میں ہوں۔ شیخ عاصم کو تو اس کی تلاش تھی ہی، ہو سکتا ہے کہ فرید کوٹ میں ٹرک کے سلسلے میں قسمت آزمائی کرنے والا کوئی گروہ بھی اس کے پیچھے لگ گیا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ساحل صاحب کو غزالہ کے بارے میں فون کروں۔ کنور کے جاتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور فون کی طرف بڑھا۔ غزالہ کے علاوہ میں ساحل صاحب سے شفتہ اور انجم کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ان کی حفاظت میں تھیں اور ساحل صاحب نے اپنے پروگرام کے مطابق انہیں کسی خفیہ مقام پر رکھا ہوا تھا۔ اس مقام کی اطلاع ساحل صاحب کے سوا اور کسی کو نہیں تھی اور انہوں نے یہ اندیہ ظاہر کیا تھا کہ وہ مجھے بھی اس بارے میں بے خبر رکھیں گے۔ میں نے ساحل صاحب کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف ان کی بیمار اہلیہ نے فون اٹھایا۔ وہ میری آواز نہیں پہچان سکی۔ میں نے تعارف کرایا اور سلام دعا کے بعد ساحل صاحب کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں ساحل صاحب کی اہلیہ نے جو کچھ کہا وہ زہریلے تیروں کی مانند سنسناتا ہوا میرے کانوں میں گھس گیا۔ انہوں نے بڑے عام سے لہجے میں کہا، بیٹے، وہ کل جلیس احمد کی بیٹی کی شادی تھی نا، وہیں پر گئے ہوئے تھے۔ رخصتی رات دیر سے ہوئی تھی اس لیے وہیں رک گئے۔ میرا خیال ہے ابھی 1-8 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ چچا جلیس کی بیٹی کی شادی، یہ الفاظ تھے یا بم جنہوں نے میری سماعت کے پرخچے اڑا دیے۔ میں اپنی جگہ ساکت حالت میں کھڑا رہ گیا۔ ایک پل میں صدیوں کا کرب مجھ پر وارد ہوا اور مجھے رونگتا ہوا گزر گیا۔ ساحل صاحب کی اہلیہ کی آواز مجھے کہیں دور، بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھیں، شاید غزالہ کے دولہا کی بات کر رہی تھیں۔ اس کی والدہ بہت بیمار تھیں، کسی بھی وقت آنکھیں بند ہو سکتی تھیں۔ وہ بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے فوراً بیاہ ہوا۔ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں، میری غیر حاضری کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، ساحل صاحب کے بارے میں بتا رہی تھیں، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خبر نہیں میں نے ان سے الوداعی کلمات کہے بھی یا نہیں اور فون بند کر دیا۔ مٹی کے ایک ڈھیر کی طرح میں بستر پر آ گرا۔ اس ڈھیر میں صرف میرا دماغ زندہ تھا اور تیزی سے سوچ رہا تھا۔ یہ درد و کرب نے ڈوبی سوچیں تھیں اور ان کا سفر دائرے کا سفر تھا۔ بیتے ہوئے پل اور شب و روز ایک ترتیب کے ساتھ بار بار نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ کتنا طویل سفر تھا یادوں کا۔ یہ کوئی 2-3 ماہ یا برس کی بات نہیں تھی، قریباً 16 سال ہو چکے تھے اس تعلق کو۔ یہ بچپن کی محبت تھی۔ بہار کے ایک خوشگوار سویرے میں یہ محبت کسی کوپل کی طرح میرے دل میں پھوٹی تھی۔ ساون کی بے شمار برساتیں برسی تھی اس محبت پر، ان گنت چاندنی راتوں نے اسے چھوا تھا۔ صبحوں کے اجالے اور شاموں کے رنگ اسے اپنے آنسوؤں سے سینچتے رہے تھے
اور مرمری ہونٹوں سے چومتے رہے تھے۔ اب اس محبت کی جڑیں میری ہستی میں بہت دور تک پھیل چکی تھیں اور وہ ایک تناور درخت کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ لیکن اس درخت کی قسمت میں باقی رہنا نہیں تھا، اسے کٹنا تھا، آج نہیں تو کل، اور آج یہ کٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں میں کب تک یوں ہی سکتے کسی حالت میں بستر پر بیٹھا رہا، اس خبر کے بے پناہ اندھوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مشتبہ کنور کا ملازم خاص خدا بخش 2-3 بار آیا اور مجھے گمسم بیٹھے دیکھ کر چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے سے تھوڑی دیر قبل مشتبہ خود میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے شاہ جہان، بہت اداس نظر آ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں جناب، یوں ہی بس طبیعت کچھ پریشان سی ہے۔ کہیں اس لڑکی کا تو کوئی معاملہ نہیں جس کا نام تم نے غزالہ بتایا تھا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے سگار کا ایک گہرا کش لیا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو شاہ جہان، میں نے سب کچھ معلوم کروا لیا ہے۔ کل اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایس پی رجال شاہی کے گھر سے اس بارے میں اطلاع ملی ہے۔ میں مشتبہ کنور کی باخبری اور ان ذرائع کی تیز رفتاری پر حیران رہ گیا جن سے اس نے یہ خبر حاصل کی تھی۔ اس نے خدا بخش کو الادین کا چراغ کہا تھا اور یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ نہیں جناب، میری پریشانی کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لب بھیچے مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم مجھے اپنی طرح بے وقوف بنا رہے ہو۔ سگار کو ایشٹر میں مسل کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں ایک کھڑکی کے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھ کر اس نے ایک قیمتی ٹیلی فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ نمبر ڈائل کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگا۔ آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، صرف ہونٹوں کی حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ گفتگو ختم کر کے اس نے نئے سگار کا کونا تراشا۔ قریب کھڑے خدا بخش نے جلدی سے جھک کر لائٹر روشن کیا اور سگار کو آگ دکھائی۔ اتنے میں 4 عدد ہٹے کٹے افراد جو صورتوں سے ہی خطرناک جرائم پیشہ لگتے تھے اندر آئے اور ہاتھ باندھ کر مشتبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہیں قالین پر تھی اور ہاتھ نہایت مؤدب انداز میں ناف پر بندھے تھے۔ مشتبہ نے ان سے کچھ باتیں کی۔ وہ الٹے قدموں پر چلتے باہر نکل گئے۔ مشتبہ کنور سگار پھونکتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ شاہ جہان، تم مشتبہ کنور کے مہمان ہو۔ شاید تم آگاہ نہیں ہو کہ اس وقت تمہارا کیا مقام ہے، کہاں تک رسائی ہے تمہاری، وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت تمہاری دسترس میں نہیں۔ تم صرف اشارہ کرو، سب کچھ تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، میں نے کہا۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے، تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے، بس۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، فریب ہے یا بزدلی۔ آخری اطلاعات کے مطابق وہ لڑکی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ہاں راولپنڈی میں ہے۔ اگر وہ راولپنڈی میں ہی ہے تو 6-7 گھنٹے کے اندر اندر تمہارے پاس یہاں پہنچ جائے گی۔ تمہیں میرے اس اقدام پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں حیرانی سے مشتبہ کنور کا چہرہ تک رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے ہیں۔ وہ ایک قد آور سیاسی لیڈر تھا، ایک عوامی شخصیت تھا، ایک بااختیار حکمران تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کے ہونٹوں سے ایسی چھوٹی بات نکلے گی۔ نہیں جناب، بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، مجھے ہرگز خواہش نہیں ہے اس کو بدلنے کی، بلکہ میری یہی آرزو تھی کہ وہ لڑکی میرا پنڈا چھوڑ کر شرافت کی زندگی گزارے۔ واہ، پھر وہی رومانسزم! مشتبہ کنور نے میرا مذائقہ اڑایا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ پرچھائیوں کے پیچھے بھاگنا پسند کرتے ہیں۔ بھائی میرے، زندگی ٹھوس شے ہے، کسی شاعر کی نظم یا مصور کی تصویر نہیں ہے۔ اسے معمہ نہ بناؤ، جو کچھ مل رہا ہے اسے حاصل کرو، اسے چھوؤ، اس سے لطف اٹھاؤ، جو نہیں مل رہا اسے بھول جاؤ۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، جناب، میں بے حد شرمندہ ہوں آپ سے، لیکن اس لڑکی کے بارے میں اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کرانا چاہتا۔ پلیز، اگر آپ نے اس مقصد کے لیے کسی کو بھیج دیا ہے تو اسے واپس بلا لیجیے۔ کنور نے بہت گہری نظروں سے میرا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا سرد فولاد کسی برمے کی طرح متحرک ہوا اور میرے ذہن تک رسائی حاصل کر گیا۔ ایک پل سے بھی مختصر وقت میں وہ جان گیا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ اوکے، تم جو چاہ رہے ہو وہی ہوگا، اس نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے کمرے سے نکل گیا۔ وقت مرہم ہوتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وقت کا یہ مرہم مجھ پر بے اثر ہو گیا ہے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میرا زخم گہرا اور وسیع ہوتا جا رہا تھا۔
غزالہ کی منموہنی صورت ہر وقت نگاہوں میں رہتی تھی، سوتے جاگتے چلتے پھرتے۔ مجھے قوی یقین تھا کہ یہ کیفیت تادیر برقرار نہیں رہے گی۔ جہاں اتنے بڑے بڑے غم اپنی شدت کھو بیٹھے، اتنے المناک حادثے گزر گئے اور فراموش ہو گئے، وہاں اس دکھ کی دھار بھی کند ہونے لگے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہونے لگا۔ میں کوئی جوشیلا نوجوان نہیں تھا، نہ ہی کوئی دل پھینک عاشق تھا۔ ہر اونچ نیچ سمجھتا تھا اور جذباتی گھاتوں سے پوری طرح آگاہ تھا، لیکن پھر بھی اپنے دل و دماغ پر میری گرفت کمزور پڑنے لگی۔ ایک دن غزالہ کی دی ہوئی گھڑی میں نے اتنے زور سے فرش پر پٹکی کہ وہ درجنوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک بہت طویل عرصے بعد میں نے شراب کو ہاتھ لگایا اور پھر اتنی پی کے مدہوش ہو گیا۔ مشتبہ کنور کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے مجھے سرخ چہرے اور انگارہ آنکھوں کے ساتھ ساغر و مینا سے کھیلتے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا۔ میرے ایک خدمتگار سے بولا، خان محمد، آج تمہارے صاحب بہت موڈ میں ہیں، ان کے پاس رہو اور جو یہ مانگتے ہیں دو ان کو۔ خان محمد نے بڑھ چڑھ کر ان ہدایت پر عمل کیا اور میرے بن مانگے ہی بہترین فرینچ وسکی کی ایک بوتل میرے سامنے سجا دی۔ میں غزالہ کے غم کو آتشی سیال میں ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا ڈبو رہا تھا وہ اتنا ہی نکھرتا جا رہا تھا۔ میری خدمت پر معمور لڑکی کسی کام سے اندر آئی تو وہ مجھے معمول سے زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر لگی۔ میں جانتا تھا میرے ذہن پر شراب کا اثر ہے، ایسے میں کوئی گئی گزری بھی ہوتی تو مونالیزا لگتی۔ یہ تو پھر چلتا پھرتا رقص کرتا شعلہ تھی، اور اس چار دیواری میں یہ صرف ایک شعلہ رقصہ نہیں تھا، بہت سے شعلے میرے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی شعلہ میرے اجلے دامن میں آگ جگا سکتا تھا۔ مجھے اس ماحول سے خوف آنے لگا۔ میں نے سر پر ہیلمٹ جمایا، 8 ہارس پاور کی BMW موٹر سائیکل پکڑی اور نکل کھڑا ہوا۔ میں خمار کے عالم میں ہواؤں میں تیرتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے میری موٹر سائیکل کب تک یوں ہی سڑکوں پر دندناتی رہی۔ شاید 1-2 جگہ میں نے معمولی قسم کے حادثات بھی کیے۔ دربار چوک میں سرخ اشارے پر میں گولی کی رفتار سے چوک کراس کر کے آگے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے خود کو شاہی محلے کے ایک مصروف چوک میں پایا۔ موٹر سائیکل کی گھن گرج سن کر بازار حسن کے رنگین دریچے کھلنے لگے۔ میں نے ہیلمٹ اتار کر نشست پر رکھا اور بھاری قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اٹک جیل کا قیدی تھا اور پیرول پر رہا ہوا تھا۔ میرے پیرول کے کاغذات پر ساہی صاحب کی سفارش تھی اور چند اعلیٰ افسران کی تائید تھی، لیکن یہ کاغذات نہ بھی ہوتے تو مشتبہ کنور کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے کوئی خوف خطرہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا اس وقت میں تنہا نہیں ہوں۔ میری حفاظت کی غرض سے مشتبہ کنور کے کارندے مسلسل میرے ارد گرد موجود تھے۔ وہ کوٹھی سے ہی میرے ساتھ آ رہے تھے۔ بظاہر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر کسی بھی مشکل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بالکل تیار تھے۔ 4-5 برس پہلے بازار حسن میرے لیے ایک جانی پہچانی جگہ تھی۔ کئی لوگوں نے مجھے شناخت کر لیا۔ کئی آنکھوں میں مجھے حیرت، مسرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات نظر آئے۔ بازار کے اس سرے سے اس سرے تک سنسنی سی پھیلتی محسوس ہوئی۔ کئی لوگوں نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور انجان لوگوں کو سرگوشیوں میں بتایا کہ میں کون ہوں۔